اللہ 4 باتیں پوچھے گا، 4 سوال کرے گا، جب تک بندہ ان 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے اللہ کی بارگاہ سے اسے نہیں ہٹایا جائے گا۔ اب دھیان دو، پہلی بات کیا ہے؟ اللہ پوچھے گا تم زندگی کس طرح گزار کر آئے ہو؟ اللہ کو معلوم ہے نا، یہ فرشتے ہیں نا کرامن کاتبین، ہماری نیکیاں لکھنے والے سجی سائڈ کبھی سائڈ گناہ لکھنے والے، اللہ کو سب معلوم ہے، یہ نہ بھی ہوں سب معلوم ہے، سب حساب ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ جہاں جہاں سجدہ کیا وہ جگہ بھی گواہی دے گی، جس کے ساتھ ظلم کیا وہ گواہی، جو جہاں کچھ کیا وہ جگہ بھی گواہی۔ تو بندے کے ہاتھ پاؤں گواہی، اس کی اپنی زبان، اپنی آنکھیں، اپنے کان گواہی۔ لیکن یہ ایک اللہ کا نظام ہے، اس نظام کے تحت اللہ نے پوچھنا ہے ہاں بھائی زندگی کیسے گزار کر آئے ہو؟ اب ہم یہ سوچیں کہ کیسے گزار رہے ہیں۔ میں بھی سوچتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی سوچیں ہمارا شب و روز، ہماری گھڑی، دن رات، سردی گرمی کیسے گزر رہی ہے، کیا کر رہے ہیں ہمارے معاملات کیا ہیں، ہمارا لین دین کیسا ہے، ناپ تول کیسا ہے، کاروبار کیسا ہے، ہم کیا ہیں؟ جب ہم اپنے اپنے گرے بانوں میں جھانکیں گے تو ایک لمبی تعداد بلکہ زیادہ تر منہ سے مسلمان کہیں گے مگر ان کی زندگی اچھی نہیں، بھری ہوئی ہے دھوکے سے، فراڈ سے، ملاوٹ سے، بے ایمانی سے، ہر قسم کی خرابی سے، گھمنڈ، تکبر، گالی، اکڑ، دھون دھوسلی اور جہاں سے جو ملا گھسیٹ لیا۔ اور یہ اکثریت، کل ہمارے ایک پرانے سعودی عرب سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اعمالوں کی سزا ہے، ان کے الفاظ تھے، یہ جو عذاب آیا ہے پاکستان میں، اسلامی ملکوں میں، ہمارے اعمالوں کی سزا ہے، ہم ٹھیک نہیں ہیں، ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ہمارا لین دین ناپ تول ٹھیک نہیں ہے، نظام زندگی، اور اس وقت کافر کا ہم سے بہتر ہے نظام زندگی، وہ لینے میں، دینے میں، ہمدردی میں، ہیلپ میں، معاملات میں آگے خوشحال ہے، اور ہر جگہ ہمیں گرائی بھی جا رہے، اور ہم پہ یہ سزا ہے کہ ہم اوورآل اپنی زندگیوں میں اسلام نہیں لا سکے، سوائے منہ پہ کہتے رہیں گے اکثر یہ اسلام، مسلمان، ادھر سے کلمہ بھی پڑھ لیں گے ادھر سے، مگر عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پر نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہم نے ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئی ایماندار بندہ ملے، ہم سمجھتے ہیں ایماندار وہ ہے جو نماز پڑھ لے 5 وقت، وہ ایماندار ہو گیا، حاجی حج کر لے ایماندار ہو گیا، قربانیاں دے لے ایماندار ہو گیا۔ ایمانداری ایک جامع لفظ ہے کہ آپ کو ہر جگہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ایمانداری کا مظاہرہ کرنا ہے، کسی کو چیزیں لیتے دیتے، معاملات، رشتہ داری، اٹھتے بیٹھتے، حسن سلوک، سب جگہ اپنے بزنس پوائنٹ، ملازمت، ہر جگہ ایمانداری۔ تو بھائیو، پہلا سوال زندگی کیسے گزاری، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں کہ کیسے گزار رہے ہیں، راتیں کیسے گزرتی ہیں، دن کیسے گزر رہا ہے، عید شبرات کیسے گزر رہی ہے، ہم دیکھیں۔ یہ صرف ابھی مجھے رات ایک افیسر صاحب میرے دوست تھے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے بڑی دنیا دیکھی پاکستان لاہور میں بھی، زیادہ تر نماز پڑھنے والے بیان بدلتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا، ان کی بات کر رہا ہوں۔ جتنا پکا حاجی، جتنا پکا نمازی، اور اپنے آپ کو محبت رسول سے شرمسار، اور جب ان کی عملی زندگی میں دیکھیں گے، گھریلو زندگی میں بیوی بچوں کے ساتھ محلے، تھوڑے سے اچھے نکلیں گے، تھوڑے سے، تو فائدہ کیا؟ اوورآل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھو کہاں پہ
ہم نے اپنے اوپر اسلام نافذ کر رکھا ہے، کیا پورے کے پورے؟ کیا مزدور، آجر، تاجر، ڈاکٹر، سب علماء، نعت خان، محلے دار، چودھری، سید کیا داخل ہیں پورے کے پورے اسلام میں؟ تو یہ وبائیں، یہ بیماریاں، یہ عذاب، یہ گندی حکمرانیاں، گندے لوگ ڈنڈا لے کے، وہ چنگیز خان کو کسی عورت نے آواز دے کر کہا اللہ کے عذاب سے ڈر، اس نے کہا بی بی پہلے تو تجھ لوگوں پر، مسلمانوں پر جو عذاب آیا وہ بھگتو اللہ کا، میں تم پر عذاب بن کے آیا ہوں، میں مسلمانوں پر عذاب ہوں، اور اس وقت عذاب ہے، یہود بھی اور دیگر اس کے ساتھی بھی، ہنود بھی اس وقت عذاب ہے، اس لیے کہ پورے کے پورے اسلام میں نہیں ہے۔ اگر کوئی نمازی ادھر خراب ہے، ادھر صحیح ہے، ادھر خراب ہے، ادھر صحیح ہے، ادھر خراب ہے، ایک کام ٹھیک کرتا ہے 10 خراب کر رہا ہے، بھائی پورے کے پورے اسلام میں۔ اور دوسرا سوال، جوانی کیسے گزاری؟ حالانکہ یہ زندگی کے اندر آتی ہے جوانی، زندگی کے باہر تو نہیں نا۔ دوسرا سوال، جوانی کیسے گزاری؟ جوان ہوتے ہیں ذمہ داریاں دیکھو کتنی بڑھ جاتی ہیں، جوان ہوتے ہی اس کو ایک بیوی، ایک خاتون دی جاتی ہے کہ اس کو کھلا پلا، بچے دیے جاتے ہیں اس کو کھلا پلا، بوڑھے ماں باپ دے دیے جاتے ہیں اس کو کھلا پلا، اف تک نہ کہے، کبھی چھوٹے بہن بھائی بھی دے دیے جاتے ہیں، یہ جوان کمائے، اس کی عبادت ہے، حلال کھائے کمائے اور اس کا حساب ہوگا۔ اور پھر کہا کہ یہ فیملی کو دوزخ سے بچاؤ، خود کو بھی فیملی کو بھی۔ کتنا مشکل یہ جوانی میں اتنا کنبا لے، اور پھر جوانی در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اور جوانی کی عبادت ہی بہت بڑی سعادت ہے۔ اس لیے جو جوان ہے غنیمت ہے، بوڑھوں کی بھی رسپیکٹ کرو، فیملی کو، اللہ کے احکام کو، اور عبادت سے منہ نہیں موڑنا۔ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ نفلیں اور تسبیحیں ہی پڑھتے جاؤ، فرض نماز 5 وقت کی نماز پڑھ لو، کماؤ حلال، اور اتنا کماؤ، حلال کماؤ اتنا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت پا لو، اپنی ماں باپ کی، اپنی بیوی بچوں کی حلال تربیت کر کے عبادت بنے گا۔ تو جوانی کا علیحدہ حساب ہے۔ جوانی جو ہے خر مستیوں میں گوائی، بڑھاپا جو ہے اب غفلتوں میں گوایا۔ بوڑھے تاش پہ بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، بھی اب تو تمہارا زوال ہو گیا، عصر ہو گئی، مغرب ہونے لگی ہے، فنش ہونے لگے ہو، ابھی بھی کوئی امیدیں باقی ہیں؟ یوگا کے لیے، ورزش کے لیے جاؤ، کرنا چاہیے، مگر یہ نماز، یوگا، ورزش، اس سے بہتر کیا ورزش ہوگی؟ جوانی جو ہے خر مستیوں میں گوائی، بڑھاپا جو ہے اب غفلتوں میں گوایا، تو سمجھ لو بس زندگانی گوائی۔ اور تیسری بات، مال کیسے کیسے کمایا، دیکھ لو مال کہاں کہاں سے کما رہے ہو، کس طرح کا کما رہے ہو، حلال حرام۔ اور چوتھا، مال کہاں کہاں خرچ کیا، ویلیں اڑا طائفوں پر، ٹک ٹاک پر، گناہ کے کاموں پر، زنا پر، منشیات پر۔ مال خرچ کرنے کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میری یہ مختصر جی گفتگو اللہ قبول کرے، اور اس گفتگو کے صدقے یونس صاحب کی بخشش فرمائے۔ مجھے اکثر مسجد سے گزرتے ہوئے ایسے سلام کرتے، اور رہنا کسی نے نہیں بھائی، ہم بھی جائیں گے، ہمارے باپ دادا جنازے ہو گئے، ہم بھی نہیں بچیں گے، لیکن جو باتیں میں نے کی ہیں پلیز خدا کے لیے اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، یاد رکھیں، اور پریکٹیکل مسلمان بنیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق